تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا اس بات کا کہ امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس میں 4 اقوال تھے، 4 مسالک تھے، 4 اختلافات تھے۔ اس میں پہلا بیان کیا گیا تھا کہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں سے ایک صاحب نے دلیل دی تھی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے ذریعے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو فرمایا تو انہوں نے سمجھا کہ اس سے کہ حج جو ہے ہر سال فرض ہے، تو اگر یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو وہ اس سے یہ نہ سمجھتے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر اس پر جو ہے دوسرا جو ہے امام شافعی کا قول ہے، جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا، البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ اور اس پر انہوں نے اپنی دلیل یہ پیش کی تھی کہ اطلب من کا ضربہ، اطلب من کا یہ ضربن جو ہے یہ ضربن نکرہ ہے، اور نکرہ یہ فی الاثبات ہے، مثبت جملے کے تحت ہے، مثبت کے تحت ہے، تو اگرچہ یہ خاص ہے، یہ خاص میں تجھ سے ضرب طلب کرتا ہوں، لیکن یہ عموم کا احتمال لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح کی ضرب ہو، 1 ہو 2 ہو، یا کس طرح کی مارنے کی قسم کیا ہو، اس طرح کی کیا نوعیت ہوگی مارنے کی۔ تو جب یہ اس کے اندر عموم ہو گیا، یہ ایک طرح سے کس طرح کی ضرب ہونی چاہیے، اس کے اندر بہت سارے احتمال ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ضرب ہو، کتنی زیادہ ضرب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس آلے سے ضرب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے جو مختصر کر کے اضرب بنایا جائے گا تو یہ بھی کیا کرے گا، تکرار کا احتمال رکھے گا، لہٰذا اس میں بھی کیا ہوگا، تکرار کا احتمال ہوگا۔ تو اس پر کیا ہے، امام اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ جو احتمال ہو رہا ہے یہ بلا دلیل کے پیدا ہو رہا ہے، اور جہاں بلا دلیل کے پیدا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا قول کیا تھا کہ اگر معلق بالشرط ہو یا جو ہو موصوف بالصفت ہو، موصوف بالصفت ہو تو وہاں پر جو ہوتا ہے وہاں تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہاں شرط کے ساتھ ہے، معلق بالشرط ہے، اگر جنبی ہو تو تم پاکی حاصل کرو، اور موصوف بالصفت ہو الزانیۃ والزانی فاجلدوا، جب یہ صفت سے متصف ہوں زانیہ کی تو کوڑے مارو۔ تو یہاں پر صفت کے ساتھ متصف ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال چوتھا قول تھا کہ امام اعظم کا جو نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کے اندر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علماء اکرام کا اس بارے میں پورا اتفاق ہے کہ اگر کوئی عبارت یہ طویل ہے، جیسے اضرب من کا، اطلب من کا ضربن، یہ عبارت کے اندر علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں پر جب اس سے کہا جائے تو اس سے مراد ایک ہی مرتبہ مارنا ہوتا ہے، تو جب اس سے مختصر کر کے جو عبارت بنائی جائے گی تو اس میں بھی کیا ہوگا، ایک ہی مرتبہ مارنا شامل ہوگا، لہذا مطول کلام ہو چاہے مختصر ہو سب میں برابر حکم ہوتا ہے۔ پھر آیا کہ امر بالضرب، یہ امر بالضرب یہ امر ہے کہ تصرف معلوم کی جنس کا امر ہے، ایک ہوتا ہے جنس اور ایک ہوتا ہے اس میں جنس جو ہوتی ہے وہ ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ بولی جاتی ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ فرد پر بولی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ فرد پر بولی جاتی ہے، جیسے کہ رجل اور فرس، جنس کا، اور جنس جو ہوتی ہے وہ قلیل اور کثیر سب پر ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جنس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، اور جنس کا جو ہوگا وہ انفرادی طور پر ہوگا، لہذا جنس خاص ہوئی اور اس میں جنس عام ہوا۔ یہاں جہاں جہاں جنس پائی جائے گی وہاں اس میں
جنس پایا جائے گا، لہذا جہاں ایک فرد پایا جائے گا وہاں اس میں جنس قلیل و کثیر سب پر پایا جائے گا۔ اب مصدر کیا ہے؟ اس میں جنس ہے۔ مصدر کیا ہے؟ تصرف معلوم کی جنس کا امر کرنا ہے۔ تصرف معلوم مارنا ایک تصرف ہے نا، چاہے وہ لکڑی سے ہو یا کائی سے ہو، تو تصرف، لہذا مصدر اپنے اس میں جنس پر مشتمل ہوگا، اور اس میں جنس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب بولا جائے تو بغیر نیت کے ادنا کو شامل ہوتا ہے، اور نیت کرتے وقت وہ ہوتا ہے مجموعے کو شامل ہوتا ہے، فرد حقیقی کو شامل ہوتا ہے بغیر نیت کے، اور فرد حکمی کو شامل ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ لہذا وہ ساری جو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی اگلے صفحے میں، کہ یہاں پر اگر کسی نے طلاق کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ ادنا کو شامل ہوگا فرد حقیقی کے اعتبار سے، اور فرد حکمی جو اس کا کل مجموعہ ہوگا اس کو نیت کے ساتھ ہوگا، اگر نیت کر لے تو اس پر کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائیں گی۔ یہ سارے مسائل ہو گئے تھے۔ اب یہاں ولا یتعطا سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، نہ اس کا احتمال رکھتا ہے، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان میں تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اقیم الصلاۃ، جب ہم نے کہا روزانہ 5 نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح آیا من شہیدہ منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا روزہ مہینہ چاہے پائے تو روزہ رکھے، فلیصم، روزہ رکھے، 30 روزے رکھنا پڑ رہے ہیں ہر سال۔ اسی طرح زکوٰۃ، مالک نصاب ہو گیا انسان تو ہر بار آ رہا ہے کہ آتو الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اگر ایک مرتبہ دے دی جاتی تو کافی تھا، یہ بار بار ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، بار بار روزے رکھ رہے ہیں، بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہاں تو امر کیا ہے؟ تکرار چاہ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا امر کے اندر تکرار نہیں ہوتی ہے، تو اب بتائیے کہ یہاں پر اس کا کیا آپ جواب دیں گے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا؟ آپ نے جو کہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کیا ہمیں نمازیں 5 پڑھنی پڑتی ہیں، مہینے روزہ رکھنا پڑتا ہے، پھر اسی طرح زکوٰۃ ہر سال دینا پڑتی ہے، اگر زندگی میں ایک مرتبہ دے لیتے تو کافی ہو جاتا۔ تو یہاں پر اس کا پہلے جواب کیا دیں گے؟ ہم نے جو کہا امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ہماری بات درست ہے، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ آپ جو تکرار دیکھ رہے ہیں نا، یہ تکرار امر کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ اسباب کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کائے کی ہو رہی ہے؟ اسباب کی وجہ سے ہو رہی ہے، عبادت کے ان اسباب کی وجہ سے ہو رہی ہے، جب وہ اسباب لوٹ کر کے آ رہے ہیں تب وہ کیا ہے؟ وہ ہو رہا ہے۔ جب مان لیجئے یہ تکرار امر کے صیغوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ان اسباب اور اوقات کی وجہ سے تکرر ہو رہا ہے جن اسباب سے نفس وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ کیا ہوتا ہے؟ نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ نفس وجوب تو جو ہے یعنی کسی کے ذمے میں کوئی چیز واجب ہونا، اور وجوب ادا کہتے ہیں واجب ادا، واجب ہو گئی کوئی چیز، اس کو ادا کرنے کے لیے امر آیا۔ جیسے ہی وقت شروع ہوا اقیم الصلاۃ، وقت شروع ہوا، نفس وجوب ثابت ہو گیا ظہر کا، کسی تمہارے ذمے میں یہ کیا ہے؟ یہ چیز واجب ہو گئی۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ یعنی ظہر کا وقت آیا تو نفس وجوب ثابت ہو گیا، کس کا؟ نماز ظہر کا۔ اب اس ظہر کا وقت نفس وجوب ہوا، اس وجوب نفس وجوب کو ادا کرنے کے لیے، اس کو آگاہ کرنے کے لیے امر آیا، کس طور پر؟ یعنی اب یہ کہا جائے گا کہ یہ ادی، یعنی نماز ادا کرو، وہ والی نماز جو تم پر واجب ہو چکی ہے۔ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا کہ یعنی یقیم الصلاۃ، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب یہ نماز قائم کرو ہے، ظہر کا وقت آیا، اب کہا جائے گا کہ یہاں پر انا اطلو من کا ادان ما وجب فی ذمتکم، میں تم سے طلب کر رہا ہوں اس چیز کی ادا کو جو تمہارے ذمے میں واجب ہو چکی ہے نفس وجوب کے ذریعے سے۔ ایک ہوتا ہے نفس وجوب، ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ اس کو اور آسانی سمجھیں، کسی نے جو ہے بیع کی کسی سے، میں نے خرید و فروخت کی ان سے، میں نے مبی لی ان سے، اور ان کو اب ثمن دینا تھا، تو مبی خریدتے ہی ہمارے پر نفس ثمن واجب ہو گیا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ امر آئے گا ادی ثمن المبی الذی قد اخذت، اس مبی کا ثمن تم ادا کرو جو تم نے جو کیا ہے خریدی ہے۔ اسی طرح نفس نکاح، نکاح کرنے سے عورت کا نفس عقد ثابت ہو جاتا ہے،
لیکن اس کے بعد امر آئے گا کہ ادی نفقت الزوج، عورت کا جو ہے وہ ادا کرو مہر جو تم پر نکاح کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے۔ تو یہ ہوا کہ نفس وجوب ایک الگ چیز ہے اور وجوب ادا الگ چیز ہے۔ تو نفس وجوب ثابت ہوتا ہے ان اسباب اور اوقات کی وجہ سے، اور پھر امر جو ہے اس کو توجہ دلانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیں تھوڑا سا یہاں جو وجوب ادا، لہذا اس وجوب ادا اس واجب شدہ چیز کو بجا لانا، واجب شدہ چیز کو بجا لانا، اس سے نفس وجوب، اسباب سے نفس وجوب ہوتا ہے، اور امر جو ہے واجب کو کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ ہاں، واجب شدہ کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ولا یتعطا ھذا فصل تکرار العبادات، ولا یتعطا، اور یہ شامل نہ ہوگا اور اس پر وارد نہ ہوگا، وارد نہ ہوگا، اس پر پیش نہ آئے گا۔ کون سا؟ اعلی ھذا، اس بحث پر جو ہم نے ذکر کی ہے، کیا اس بحث پر پیش نہیں آئے گا؟ فصل تکرار العبادات، عبادتوں کے مکرر ہونے کا اعتراض، عبادتوں کے مکرر ہونے کا اعتراض وارد نہیں ہوگا، کہ مثلا جو ہے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا جو ہے مکرر ہونے کا جو اعتراض ہم پر وارد نہیں ہوگا۔ حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ مذہب کے اوامر جو ہے صلاۃ خمسہ، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب کے سب واجب ہو رہے ہیں تکرار کے اسباب سے، اسی وجہ سے کیا ہے عبادتوں کا وجوب مقرر ہوتا ہے۔ جواب یہ دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر شامل نہیں ہوگا عبادتوں کے مقرر ہونے کا اعتراض۔ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تعدد اور تکرار جو ان دونوں میں ہو رہی ہے، تعدد اور تکرار ہو رہی ہے ان عبادتوں کے اندر، لم یثبت بالامر، یہ امر سے ثابت نہیں ہوئی، بل بتکرار اسبابہ التی، بلکہ ان اسباب کے مقرر ہونے سے ہو رہی ہے، التی یثبت بها الوجوب، جن کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ والامر لطلب ادائی ما وجب فی الذمہ، اور امر تو اس چیز کو لطلب ادائی، اس ادا کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، ما وجب فی الذمہ بے سبب السابقین، جو ذمے میں ثابت ہو چکی ہے کسی سبب سابق کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے۔ سبب سابق سے مراد وقت کی وجہ سے، نماز جیسے آیا قرآن پاک میں روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ شہود رمضان، رمضان کا مہینے کا آنا۔ اب اس کے بعد جب رمضان آیا تو یہ سبب کی وجہ سے عبادت نفس وجوب ہو گیا، اس کو جو ہے اجا لانے کے لیے فل یسم کا یہ صیغہ کیا ہو گیا؟ آ گیا، روزہ رکھیے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس کا سبب کیا ہے؟ صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا، جیسے ہی صاحب نصاب ہوا تو آ گیا لفظ آتوا الزکاۃ، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ عبادتوں کے مقرر ہونے کا اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادتوں کا مقرر ہونا یہ امر کی وجہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان اسباب کے مقرر ہونے سے ہے جن کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ والامر لادائی لطلب ادائی، امر جو ہے اس ادا کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے جو کسی سابق سبب کی وجہ سے، پہلے سابق کیا ہے؟ پہلا، کسی پہلے سبب کی وجہ سے جو ذمے میں ثابت ہو چکی ہے۔ لا اثبات اصل الوجوب، امر جو ہے اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اصل وجوب تو کس سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں لکھا بھی ہے، اصل وجوب جو ثابت ہو رہا ہے الثابت بالاسباب، اصل وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ اسباب سے ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس کو دیکھیں، وہذا بمنزلۃ قول الرجل ادی ثمن المبی و ادی نفقۃ الزوج، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ آپ کہیں مبی کا ثمن ادا کرو، اسی طرح زوجہ کا نفقہ ادا کرو۔ کیا ہو گیا؟ زوجہ کا نفقہ ادا کرو، یہ مبی کا ثمن ادا کرو اور زوجہ کا نفقہ ادا کرو کے درجے میں ہو گیا، اور یہ مرد کے قول ادی ثمن المبی ادی ثمن النفقتی کی وجہ سے ہو گیا، کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ اصل سبب کی وجہ سے، اور سبب کیا ہے؟ وہ نکاح ہے، اور اس میں کیا ہے؟ بے جیسے کہ ہم نے یہ آپ کو بیچا ہے اور یہ خریدا، تو اس خریدنے کی وجہ سے آپ پر کیا ہو گئی؟ قیمت واجب ہو گئی۔ اب یہ امر آیا اس کو کہ ادا کرو، وہ تمہیں جو مبی خریدنے کی وجہ سے تم پر واجب ہو چکا۔ اسی طرح نکاح کرتے ہی نفقہ ہو گیا، نکاح کا کیا ہو گیا؟ نفس وجوب ثابت ہو گیا، اور پھر وہ آیا اس کے بعد ادی
ثمن نفقۃ الزوجہ، اور عورت کا کیا کرو؟ نفقہ ادا کرو۔ تو کوئی چیز ہوتی ہے جو اسباب کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس وجوب، اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے لایا جائے اس کو کہتے ہیں امر تو وجوب ادا۔ تو وجوب ادا اس واجب شدہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو امر کس لیے آتا ہے؟ وہ ثابت شدہ چیز کو بتانے کے لیے۔ تو اسباب سے نفس وجوب ہوگا، اور امر جو ہے واجب شدہ چیز کو بجا لانے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ اتنا ہو گیا۔ فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا، تو جب عبادتیں واجب ہوئیں بے سببیہ، سبب کی وجہ سے، کہا کہ سبب کیا ہے؟ وقت ہے۔ فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، تو امر متوجہ ہوگا لِأَدَاءِ، اس چیز کو ادا کرنے کے لیے، ما وجب علیہ، جو اس پر کیا ہو چکی ہیں؟ واجب ہو چکی ہیں۔ ما وجب منہا، جو عبادتوں میں سے اس پر کیا ہو چکی ہیں؟ واجب ہو چکی ہیں۔ یہ تو ایک اعتراض کا جواب دیا۔ پھر اب یہ ثم الامر سے لوگ کہیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتراض کرنے والا کہتا ہے چلیے ٹھیک ہے، آپ نے نفس وجوب سے وہ مانا، وجوب ادا سے آپ کہہ رہے ہیں امر اس چیز واجب شدہ چیز کو بجا لانے کے لیے آیا، تو آیا نہ آیا امر تو آیا ہی، ارے پھر بھی تو امر آیا، چاہے وجوب ادا کے لیے آیا، چلیں آپ اسباب کی وجہ سے ہے، لیکن امر آیا کہ نہیں آیا بتائیے؟ وجوب ادا کو بجا لانے کے لیے امر آیا، تو پتہ ہے کہ چلا کہ امر تکرار کے لیے آتا ہے، کیا ہے نہیں؟ امر میں تکرار ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وجوب ادا بھی ہو چاہے ہو تب بھی وہاں بار بار مکرر ہو رہا ہے۔ تو اس کو پہلے سب سے پہلے ذہن میں اشارہ رکھ لیں کہ ہم پیچھے بول چکے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس کیا ہوتا ہے؟ یہ مختصر ہے ام مصدر کا، اور مصدر اس میں جنس ہے، اور مصدر اس میں جنس جو ہوتا ہے ادنا کو شامل ہوتا ہے اطلاق کے وقت، اور کل کا احتمال رکھتا ہے نیت کے وقت۔ تو جب ہم اس میں جنس بول رہے ہیں، ہم نے کہا آتو الزکاۃ، یہ امر ہے، امر ہے، اس امر سے وجہ سے ادنا فرد کو شامل ہوگا ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا، اور کل کا احتمال رکھے گا زندگی بھر کی زکوٰۃیں، کس کے رکھے گا؟ زندگی بھر کی زکوٰۃیں، جیسے جیسے آتی آؤ گے وہ ایک ہی لفظ کو شامل ہو رہا ہے، سب کو ایک ہی لفظ کو سب کو شامل ہو رہا ہے۔ 5 زکوٰۃیں ادا کر دیں، چلتے رہو، جنس ابھی چل ہی رہی ہے جب تک وہ لاسٹ تک نہ پہنچ جائے زندگی آخر تک، زکوٰۃیں ہو رہی ہیں۔ کیا امر آیا بتائیے؟ نیا آیا امر کوئی نیا آیا؟ وہی امر جو تھا جو واحد کو شامل تھا وہی جنس وہ شامل ہو رہا ہے، تو کہاں مقرر ہوا؟ مقرر کہاں ہوا؟ وہ امر وہی تھا جو جنس کو واحد کو شامل تھا، فرد حقیقی کو شامل تھا، اور کل جنس کا احتمال لگتا تھا۔ اسی طرح تمام نمازیں زندگی بھر کی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اقیموں میں امر ہے، واحد کو شامل ہے، اور کل جنس کا احتمال لگتا ہے، لہذا زندگی بھر کی نمازوں کو یہ ایک ہی امر شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ شامل ہوا، تو امر کے اندر تکرار کہاں ہوئی؟ صاحب نور العنوان نے تو اور اچھا جواب دیا اس کا کہ ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک نیا خطاب متوجہ ہوتا ہے، ہر نماز کی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا خطاب متوجہ ہوتا ہے، جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو دوسرا خطاب متوجہ ہوتا ہے، تو لہذا وجوب ادا کا تکرار جو ہے، تو دوسری نماز کے وقت دوسرا نیا وقت ہوا، تو اب پتہ چلا کہ یہاں امر کے اندر تکرار ہی نہیں، جو نماز کے لیے دوسرا وقت آ رہا ہے وہ نیا امر آ رہا ہے، ظہر کی وقت آئی کل وہ آئے گی تو اس کے لیے نیا امر آئے گا، عصر کی آئے گی تو اس کے لیے نیا امر آئے گا، تو ایک ہی امر سے جو آپ کہہ رہے تھے تکرار تھی یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو جواب یہ ہوا کہ اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، نفس وجوب تو ثابت ہوتا ہے وقت کی وجہ سے، اور وجوب ادا کے لیے کیا آتا ہے؟ یہ امر آتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کہا کہ یہ وجوب ادا میں بھی تو تکرار ہے، تو پتہ چلا چاہے وجوب ادا مانو نفس وجوب مانو تکرار تو ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وجوب ادا کے لیے جو امر ہے، تو دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ امر یہ مختصر ہے کس کا؟ مصدر سے مختصر کر کے بنایا گیا ہے، اور مصدر اس میں جنس ہے، فرد حقیقی کو شامل ہوتا ہے، فرد حکمی کا احتمال رکھتا ہے، لہذا ایک اگر ہم نے لفظ بولا آتو الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو ایک مرتبہ زکوٰۃ کرنے کو بھی یہ شامل ہے، اور کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو ایک ہی لفظ جو ہے یہ سب کو شامل ہے، تو بار بار تکرار بھی نہیں ہوگی۔ صحیح ہے؟ چلے وقت ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ نہیں لگا، لیکن یہ پورا آگے کا مفہوم پورا ہو گیا اس کا، پڑھا دیں؟ آ گئے؟ چلیں
تو فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا، تو جب عبادت واجب ہوئی سبب کی وجہ سے تو امر متوجہ ہوگا لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ، اس چیز کو ادا کرنے کے لیے جو عبادتوں میں سے اس پر واجب ہے، علیہ جو اس پر کیا ہوئی عبادتیں واجب ہوئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔